السلام علیکم، میں ہوں جی اورنگزیب، اور آج میں آپ کی خدمت کے اندر دو ایسی غلطیاں رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں تک پہنچ جانے کا سبب بنی۔ ہم نے دو میدان ہمیشہ دشمنوں کے لیے خالی چھوڑ دیے۔ ہم نے دو تلواریں ہمیشہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں جو ان کو نہ چلانا جانتے تھے نہ اس کے اہل تھے۔ ہم نے دو عہدے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ خالی چھوڑ دیے جو اگر ان عہدوں پہ جاتے، بیٹھتے، براجمان ہوتے تو وہ پوری نسلوں کی بربادی کر دیتے، اور انہوں نے خوب کی۔ ہم نے دو فیصلے ایسے لوگوں کے حق میں کر دیے جن کو وہاں پہ آنے تو دور، وہاں سے دور دور تک بھٹکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن ہم نے وہ دو رستے، وہ دو سڑکیں، وہ دو میدان، وہ دو تلواریں، وہ دو فیصلے مکمل طور پہ ان لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دیے جو اس چیز کے قابل نہیں تھے۔ ہم نے دو مقام ان لوگوں کے لیے خالی کر دیے جو اس چیز کے اہل نہیں تھے۔ جی کون سے وہ دو فیصلے اور وہ دو میدان؟ پہلا میدان انتہائی اہم تھا، جس سے نسلوں نے بننا تھا، سنورنا تھا اور آگے جا کے معاشرے کو بنانا تھا، اور وہ میدان تھا ہمارا مذہب۔ یہ ہم نے خالی چھوڑ دیا مخصوص طبقے کے لیے کہ یہ ہمارا مولوی ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا خطیب ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ فقیہ ہے، یہ محدث ہے۔ یہ تو بڑے لوگ ہیں نا، چھوٹے طبقے میں یہ عربی پڑھانے والا مولوی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، مختلف ہے۔ یہ ہم نے میدان مخصوص کر دیا ہے چند لوگوں کے لیے۔ اور دوسرا میدان جس سے فیصلے ہونے تھے، نظام چلنا تھا، لوگوں کی قسمتوں مقدروں کے فیصلے ہونے تھے، فاتحین پیدا ہونے تھے، میدانوں کے اندر جنگیں ہونی تھی، لوگوں کو قائل کرنا تھا، نظام دینا تھا، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنی تھی، دوسرے لوگوں کو قائل کرنا تھا، اور دنیا کے سامنے اس طبقے کو بھی اور خود کو بھی اور درمیان میں اس ملک کو منوانا بھی شامل تھا۔ وہ میدان بھی ہم نے خالی چھوڑا، اور وہ تھا سیاست۔ اب ہوا کیا، جب ہم نے دین کو خالی چھوڑا تو ان لوگوں نے آ کے اس کو ہائی جیک کر لیا جو قابل نہیں تھے، اور جب ہم نے سیاست کے میدان کو خالی چھوڑا تو وہ لوگ یہاں پہ آئے جو نہ سیاست دان تھے، نہ سیاست کے لیے بنے تھے، صرف اور صرف پیسے کے پجاری تھے، عہدے کے پجاری تھے۔ خیر، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یار مولویوں سے اللہ بچائے، یار یہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، یار امام مسجد کے اوپر نا یقین نہیں زیادہ، یہ تو مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے، مولوی صاحب آپ کو دنیا داری کا کیا پتہ ہے۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کے اندر غلطی مولوی کی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہم لوگوں کی ہی ہے، یا ان مذہبی لوگوں کی جنہوں نے مذہب کو بالکل سائڈ پہ کر دیا۔ یہ مولوی پروفیشن جو بنا، یہ کیوں بنایا گیا؟ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ممبر، یہ مسجد ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ گھر کا سب سے نکما بچہ ہمارے لیے، ہمارے بہترین دین کے لیے وقف ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جو بچہ گھر کے اندر پڑھائی کے اندر پیچھے ہو تو اس کو استاد کیا کہتے ہیں، یار اس کو حفظ کروا لیں۔ جس کو میتھ، فزکس اور کیمسٹری، بایو نہ آ رہی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے، یار انہوں کسی مدرسے سے پالو، انہیں نہیں پڑھنا۔ اور ہوتا بھی ویسے ہی ہے، جو نکما ہوتا ہے اس کو مدرسے کی زینت بنا دیا جاتا ہے، اور وہ حفظ کر لیتا ہے۔ یعنی کہ وہ 30 سپارے حفظ کرنے کے لیے قابل ہے، اہل ہے، اتنا کہ اس کے پاس شعور، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے مینٹل اپروچ کا بہتر ہونا ضروری ہے، سینس زیادہ ہونی چاہیے، یاد کرنے کی صلاحیت، قابلیت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے جو لوگ ڈاکٹر بن سکتے تھے، ہم نے ان کو ڈاکٹر کے پروفیشن سے ہی وابستہ رکھا، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا بچہ حافظ بنے، یہ میرا بچہ عالم دین بنے۔ کیوں؟ جس بچے کو ہم حفظ کرواتے ہیں، دین کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہوتا ہے۔ نہیں سر، ہماری مجبوری نہیں، ہمارا تو شوق ہے۔ شوق کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ ہماری مجبوری ہوتا ہے کہ وہ بچہ حفظ کرے،
यार कुछ ना कुछ तो कर जाए। दरस निज़ामी तो बात की बात है, अब कुछ नहीं कर रहा, फिर हम क्या करते हैं कि 5th क्लास के बाद या पहले ही हम उसे क्या करते हैं, हिफ्ज़ की तरफ लेके जाते हैं, और फिर हम उसे दोबारा स्कूल की तरफ लेके आते हैं। अब ना वो स्कूल का रहा और ना वो मदरसे का रहा। अब एक गलत मिसाल है जो गलत आम है, वो देनी नहीं चाहिए, लेकिन समझ गए होंगे आपके। अब ना वो इधर का रहता है, अब ना वो उधर का रहता है। स्कूलों के अंदर अरबी तो है नहीं, वो अरबी का उस्ताद है। अरबी तो याद करनी है नहीं, उसको अरबी याद करना आसान है। अब इंग्लिश है इधर, मदरसे के अंदर तो दूर दूर तक नहीं गुजरी, बल्कि उसके मुखालफ कर दिया गया। मैथ है, वो तो उसके बाप को भी नहीं आती होगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो तो पढ़ता ही नहीं जाता, ही आर्ट्स की तरफ है। अब अगर मदरसे के अंदर है, स्कूल वाला आता है मदरसे के अंदर, उसको इंग्लिश आती है, उसको उर्दू भी आती है, उसको इस्लामियत भी आती है, उसको साइंस भी आती है, लेकिन इधर तो मामले कुछ और है, इधर तो कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो ये वाला बच्चा उधर जाके जिसको सिर्फ अरबी का ही कुछ मामला आता है, वो हो गया ना बर्बाद उधर जाके। उसका कॉन्फिडेंस भी गया, उसकी बर्तरी भी गई, उसका तवक्कल भी गया, उसका यकीन भी गया, और उसके दिल के अंदर जो ये था कि मैंने पता नहीं कौन सा माल का माल लिया है, वो भी गया। ठीक है जी। और दूसरा ये तो था वो बच्चा किस तरह बर्बाद हो गया, इधर का रहा ना उधर का रहा। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा एंड पे कि हमें अब करना क्या चाहिए, ये नहीं कि हम हिफ्ज़ करवाना छोड़ दें बच्चों को। दूसरा, नहीं जी हम मजबूरी से नहीं, हमारा बच्चा पढ़ने वाला था, हमने शौक में हमने बच्चे को हिफ्ज़ करवाया है। अच्छा जी, वो शौक किन बुनियादों पे था? वो किसी अलामा साहब की, किसी आलिम दीन की तकरीर सुन ली हमने कि जी जो हाफिज़ होता है उसका रुतबा बहुत ज़्यादा होता है, और वो अपने साथ साथ नस्लों को भी बख्शवा देता है, उसके वालिदैन को ताज पहनाए जाते हैं, उसके वालिदैन को अंबिया, शुहदा, सदाकीन की कितारों में लगा दिया जाता है, उसका रुतबा इतना बुलंद होता है कि जैसे जैसे वो कदम उठाता है, वो कुरान पढ़ता रहता है, उसका रुतबा बुलंद से बुलंद से बुलंद से बुलंद से बुलंद तर होता चला जाता है। हमने इतना इस बात से ख़ुद को इम्प्रेस किया, इस नीयत के साथ कि यार वाकई बड़े रुतबे हैं, बड़े सवाब हैं, बड़े दर्जात हैं, बड़े आगे जाके इसके समरात हैं, लिहाजा क्यों ना एक तो बच्चा वक्फ़ कर दिया जाए। और हमने ये कहते हुए सुना है कि यार चलो ये हमारी बख्शिश का समा बन जाएगा। फिर ज़ातियात आ गई, बुरी चीज़ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन वो बच्चा करता है क्या है बाद में? वो बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है, भूल जाता है, हिफ्ज़ कर लेता है, खौफ खुदा पैदा नहीं होता, हिफ्ज़ कर लेता है, इश्क रसूल पैदा नहीं होता, हिफ्ज़ कर लेता है, इखलाकियत पैदा नहीं होती, किरदार पैदा नहीं होता, सदाकत पैदा नहीं होती, उसके अंदर वो मुदब्बर और वो तफक्कर नहीं आता जो एक हाफ़िज़ कुरान में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो किसी और मामले के लिए गया था। अब निज़ाम मदारस का जो भी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने वो बच्चा जो बिल्कुल किसी पाए का नहीं था, या अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए और अपने लिए जन्नत को पुख्ता करने के लिए थोड़े से दायरे के अंदर ही उस बच्चे को घुमा के कह दिया कि इसको हाफिज़ बनाना चाहिए, जो कि गलत नहीं है। लेकिन हिफ्ज़ के बाद जो कि मामले होते हैं वो आप भी वाकिफ़ हैं, और वो बच्चे परेशान होते हैं, यार ये तो मदरसे जाके ज़्यादा ख़राब हो गया, ये तो मदरसे जाके ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। वो इसलिए कह रहे होते हैं कि आपने मदरसे के बाद बच्चे को छोड़ा ही नहीं, वो इधर जाए या वो उधर जाए। ये दो सूरतें होती हैं बच्चे को पढ़ाने की। अब इन दोनों सूरतों के अंदर इकामत दीन का फ़लसफ़ा तो मर गया ना। उम्मत को शऊर देना का जो बात थी वो तो दूर दूर तक नहीं। फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए तो वो वायरस जो था हमारी फ़िरका वारियत का हमारी जड़ों में, उसको दूर करने की कोशिश तो कहीं भी नहीं। तो फिर आलम दीन जो बना वो भी मखसूस से लोगों को बनाया गया। उन हाफिज़ों में से तो कोई जाता ही नहीं है, कोई इल्ला माशाल्लाह कोई चला भी जाए या ज़्यादा भी चले जाएं तो वो फ़क्त अपने मसलक के लिए तैयार किया जाता है। ये मदारस के अंदर तैयार किए जाते हैं अपने सिपाही, अपने मसलक को, अपने फ़िरके को, अपनी सोच को, अपनी किताबों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने इस्लाफ़ को बेहतर से बेहतर तरीके से उनको डिफेंड करने और उनको बेहतर से दूसरों से करने की। तो हमने वो मैदान चले अपने मसलक के लिए ही आता, कहीं पे इज्तिमा तो होता, लेकिन हमने खालिसतन किसी को वक्फ करने का सोचा ही नहीं। किसी बाप की, किसी माँ की, किसी बहन के जहन में ये बात नहीं आई कि मैं इस बच्चे को बचपन से हिफ़्ज़, दीनी तालीम, दर्स निज़ामी, आलम दीन,
یا جو بھی آگے لوازمات ہیں وہ اس لیے کرواؤں گی یا کرواؤں گا یا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یہ آگے جا کے اس قوم کا مذہبی رہنما بنے، یہ اس قوم کا سپہ سالار بنے، یہ اس قوم کا قاضی بنے، ایسی سوچ ناپید ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ۔ اور افسوس صد افسوس کہ ہم نے اس طبقے کو اتنا گرا ہوا تصور کر لیا، ہم نے حافظ کو عزت دینی اتنا کم کر دی، ہم نے مدرسوں کو حقارت اور صدقہ اور زکوٰۃ کی مشینیں گرداننا شروع کر دیا، تو پھر عذاب تو لازمی تھا۔ ہم نے دینداروں کی عزت نہیں کی، جب ہم نے دیندار طبقے کی عزت نہیں کی تو ظاہری بات ہے پھر دیندار طبقے کی طرف کسی نے جانا بھی گوارا نہیں کیا، تو پھر لوگوں نے باعزت باوقار رہنے کے لیے دینی طبقات سے خود کو علیحدہ کیا اور ان طبقات کی طرف گئے، ان شعبوں کی طرف گئے، ان فیلڈز کی طرف گئے یہاں پہ بڑی عزت مقام اور رتبہ تھا، ڈاکٹر تھے، فوجی تھے، پولیس تھی، آرمی تھی، وکیل تھے، جج تھے، بزنس مین تھے، جو بھی تھے لوگ ادھر گئے کیونکہ ادھر عزت زیادہ، پیسہ بھی زیادہ، شہرت بھی زیادہ، لوگوں کے لیے وہاں پہ وقار بھی زیادہ، اور وہی لوگ جو ادھر گئے جو دنیا کے بن کے رہ گئے، انہوں نے ان لوگوں کو حقیر، فقیر، صدقہ، خیرات یہ سارا کچھ دے کے ان کے اوپر پرومیننٹ اور ڈومینیٹ ہونے کا فلسفہ رکھا۔ تو لوگوں نے پھر اس طبقے سے نکلنے کی کوشش کی اور اس طبقے میں جانے کی کوشش کی جہاں پہ لوگوں کو بہتر طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے وہ یہ کہہ کے اس دینی طبقے کی نس پکڑ لیتا تھا کہ کس مذہب کو تم ماننے والے ہو، کس فرقے میں جاؤں، کس دین کو مانوں، وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، لہٰذا لوگوں نے اس پروفیشن سے خود کو دور رکھنا بہتر سمجھا، اور جب انہوں نے اس کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کی تو لہٰذا اسلام صرف اور صرف ان کی ذاتی زندگی تک آ کے رہ گیا، ان کو کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف لے کے جائیں، اور جب ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس طبقے کو اٹھائیں تو لہٰذا پھر وہ اس طبقے کے بارے میں نہ سوچیں گے، نہ اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں گے، پھر وہ کچھ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور عشر نکال کے ان لوگوں کو دے دیں گے، یا اپنی جنت بچانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، خوف خدا کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ اپنے کاروبار کا حصہ کچھ ان لوگوں کو دے دیں اور قاری صاحب کہہ کے ان کو فارغ کریں گے۔ اب چونکہ اس طبقے سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا تو وہ کس طرح اپنے سب سے قابل بچہ اس طبقے کو دے سکتا تھا، کیسے وہ بہترین لوگ اس طبقے کو دے سکتے تھے، کیسے وہ اس طبقے کو اٹھا سکتے تھے، وہ تو خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ طبقہ اٹھے۔ اب تو اس معاشرے کے اندر داڑھی شلوار، گھٹنوں سے ٹخنوں سے اوپر شلوار جو بھی معاملے ہیں وہ تو باعث نفرت بنتے جا رہے ہیں۔ امامہ ہو، داڑھی ہو، بہت بڑی داڑھی ہو، مونچھیں نہ ہو، تسبیح ہو، جو بھی ہو، ہم کہتے ہیں ملا جی کدھر، اور اس کو سپیشل ہم پہلے کہتے ہیں یہ مولوی ہے لہٰذا یار بحث نہ کرنا، ہمارے اوپر فتویٰ نہ دے دینا۔ اس کے اندر دونوں طبقے شامل ہیں، نہ ہم نے بہترین لوگ دیے اور نہ ہی اس نظام نے ان نکارہ لوگوں کو ہیرے بنایا، دونوں نے اپنا کام پورا کیا۔ اب یہ ان لوگوں کی تو ترجیح ہے ہی نہیں دین کو بہتر کرنا، تو کیا ہوا کہ ہم یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے پھر جو ملائی تھی اولاد کی، نسلوں کی، بہترین وسائل تھے وہ ان چیزوں پہ ڈال دیے جہاں سے ان کو فائدہ آ رہا تھا، اور وہ دینی طبقات سے دور سے دور ہوتے چلے گئے اور اس کو جب بہت سارا وقت گزر گیا اور اب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بچوں میں اور ان کی نسلوں میں اخلاقیات باقی نہیں ہیں، انہیں پتہ چلا کہ ان بچوں کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو پتہ چلا یہ باپ کو باپ اور ماں کو ماں نہیں سمجھتے، انہیں پتہ چلا اجتماعیت کو پتہ چلا کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، ان کو پتہ چلا انہیں عزت اور غیرت کی تمیز نہیں ہے، انہیں پتہ چلا انہیں ماں اور بہن اور کسی اور عورت کی تمیز نہیں ہے، انہیں پتہ چلا کہ اب معاشرے کے اندر چوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، انہیں پتہ چلا اب رشوت بہت زیادہ ہو گئی ہے، بے ایمانی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر اندازہ ہونا شروع ہوا اب تو لوگوں کو پیسے کے بدلے مارنا شروع کر دیا ہے، 10 روپے کے پیچھے 20 روپے کے پیچھے قتل ہونے شروع ہو گئے، بے صبری بہت زیادہ ہو گئی، بے توکلی بہت زیادہ ہو گئی جی، بہنوں اور بیٹیوں کو طلاقیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، بیٹا ماں کو مار رہا ہے، آگے جو ماں ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے کہیں اور معاملے سیٹ کر رہی ہے،
تو پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے سوچا کہ یہ معاملے کیا ہے. پھر ان لوگوں میں جو بڑے قابل تھے وہ پڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ایک الزام اس طبقے پہ لگایا کہ یہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، یہ جو مولوی ہے، انہوں نے برباد کر دیا. انہوں نے لوگوں کو جمعے کے اندر، نماز کے اندر تبلیغ ہی نہیں کی، ان کو صرف فرقہ واریت سکھائی، ان کو بہتر دین کی طرف لے کے نہیں گئے. ان کا کام تھا بچوں کو دین سکھانا، ان کا کام تھا بچوں کی تربیت کرنا، ان کا کام تھا بچوں کو شعور دینا، ان کا کام تھا اخلاق سکھانا، ان کا کام تھا تربیت کرنا، ان کا کام تھا دین کی روح پھونکنا، ان کا کام تھا اللہ کا خوف پیدا کرنا، ان کا کام تھا عشق رسول پیدا کرنا، ان کا کام تھا اللہ کے لیے لوگوں کو اٹھانا، ان کا کام تھا ہمارے بچوں کی پرورش کرنا. ان لوگوں نے ذاتیت کے اندر، فرقہ واریت کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر، اپنے صدقات اور خیرات کے اندر ہماری نسلوں کو برباد کر دیا. سارے کا سارا الزام ان مذہبی لوگوں کا ہے، اس طبقے کا ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کی پرورش نہ کی. لیکن بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو آج یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ مذہبی لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا، تم نے ان لوگوں کو دیا کیا تھا؟ تم نے اپنا آپ اس فیلڈ کو کتنا دیا تھا؟ آج اگر میڈیکل کے اندر آپ بہت آگے ہیں تو آپ نے اس کو سرو کیا ہے، لیکن اگر آپ دینی مذہب کے اندر، دینی فیلڈ کے اندر بہت پیچھے ہیں تو آپ نے اس کو خدمت نہیں دی، وہ جو اس کا حق بنتا تھا، وہ لوگ نہیں دیے، وہ وسائل نہیں دیے. تو پھر کیا ہوا، ہم نے یہ میدان جب خالی چھوڑا، جہاں سے بات چلی تھی کہ ہم نے 2 میدان خالی چھوڑے، جہاں سے ہم نے یہ میدان خالی چھوڑا، پھر یہاں پہ آ کے وہ لوگ کھیلے، وہ لوگ اپنی پلاننگ اور سازشیں لے کے آئے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پھر فرقہ واریت کے لیے یہ میدان کھلا، پھر جہاد کے نام پہ تشدد کا یہ میدان کھلا جب ہم نے اس میدان کو خالی چھوڑا. پھر یہ ان لوگوں کے لیے جو فسادی تھے، وہ یہ مذہبی خالی تھا، وہ آئے اور انہوں نے آ کے فساد پھیلانا شروع کر دیا. پھر انہوں نے اسلام کے چہرے کے اوپر سیاہ داغ جو اب تک مٹنے کا نام نہیں لے رہے، وہ لگانے شروع کر دیے. وہ استاد کی شکل میں آئے اور نسلوں کو بد تہذیبی سکھا کے چلے گئے. وہ آئے اور علماء سے نفرت پیدا کر کے چلے گئے، وہ ہمارے بزرگوں سے نفرت پیدا کر کے چلے گئے. کیوں؟ میدان ہم نے خالی چھوڑا تھا. پھر جب یہ فصل جو ان لوگوں کی لگائی تھی اور وہ کھیت کھلیان ہم نے خود خالی چھوڑے تھے، جو چاہتا ہے آگے بو کے بیج کے چلا جائے، جب وہ لوگ بیج کے گئے اور اب ہم 70 سال کے بعد یا 1400 سال کے بعد یا 600 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد اب ہم فصل جو کاٹ رہے ہیں فرقہ واریت کی شکل میں، فساد کی شکل میں اور مذہبی تنازعات کی شکل میں، لڑائیوں کی شکل میں، طلاقوں کی شکل میں، تو یہ ہم نے خود ہی لگائے تھے یا لگوائے تھے. کیونکہ ہم خود وقت نہیں دے سکے اس میدان میں جس کے اندر ہماری نسلوں کی تکمیل ہونی تھی. تو جب ہم نے یہ میدان خالی چھوڑا تو پھر یہاں پہ وہ لوگ آ گئے جو جاہل تھے، لیکن اللہ کا پھر بھی کرم رہا، کیونکہ اللہ نے اس دین کو بچانا تھا. اللہ نے پھر بھی قابل محدثین پیدا کر دیے، اللہ نے دیندار لوگ پیدا کر دیے، اللہ نے مسیحے پیدا کر دیے جو ان لوگوں میں سے اللہ نے اٹھائے. اللہ نے شعلے پیدا کر دیے ان کے دلوں میں. تو کوئی مولانا مودودی بن گیا، کوئی ڈاکٹر اسرار بن گیا، کوئی طارق جمیل بن گیا، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک بن گیا، کوئی نگہت ہاشمی بن گیا، کوئی فرد ہاشمی بن گیا. اس طرح کے علم کے سمندر اللہ دیتا چلا گیا، خدمت کرواتا چلا گیا. کوئی اقبال پیدا کر دیا اس نے، کہیں قائد اعظم پیدا کر دیا، ڈاکٹر طاہر القادری، مولانا وحید الدین خان، اس قسم کے لوگ اس نے پیدا کر دیے اور جا بجا اس دین کو بچانے کی جستجو اور کوشش ہوتی رہی. لیکن یہ لوگ تو بہت کم تھے، ایسے تو ہزاروں لوگ ہوں تو پھر کچھ بہتر ہو سکتا ہے معاملہ. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے تو لوگ نہیں دیے. پھر اللہ کی رحمت نے اس میدان کو جہاں مکمل طور پہ فتح کیا جا سکتا تھا تو اس کے لیے مجاہدین بھیج دیے، جو ہم نے آپ کا نام، جو آپ کے سامنے ہم نے نام لیے. ڈاکٹر اسرار جیسا مجاہد بھیجا جس نے ایک دفعہ پتہ لگا دیا کہ دین، دنیا داری، اسلام، یہودیت، عیسائیت، ہندوت اور مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، سیاست کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، دنیا کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، فیلڈ کیا ہے، مستقبل کیا ہے، جرت کیا ہے، ہمت کیا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس میدان کو خالی چھوڑا، اب وہ بھٹک رہے ہیں رستے کے تعین اور منزل کے لیے.
اور جنت کے لیے اور اپنے باپ اور ماں کا جنازہ بھی ان لوگوں کی محتاجی سے ہے۔ اب یہ تو سارا سینیریو تھا کہ ہم نے اس کو خالی چھوڑا، ہم نے وہ بچے جو بالکل ہی کچھ نہ کر سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، خراجات نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم نے ان کو دین کے لیے وقف کر دیا، بچا کچا مال۔ اور اب یا شوق سے تو بچا کچا مال جو تھا، جو بیچارے پہلے ہی احساس کمتری کا شکار تھے، تو جو نظام آگے ان کے لیے رکھا گیا وہ بھی کچھ خاص نظام نہیں تھا کہ وہ اسی غربت کے اندر سے کوئی ہیرا پیدا کر دے۔ اور جو شوق کے لیے تھے، جو جنت کے لیے تھے، جو وہ تو شاید اللہ ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ بھی آگے نہیں آ سکے۔ اور جو اس نظام سے گئے گزر کے اور وہ عالم بنے، وہ فاضل بنے، تو وہ بھی اس طرح کی تعلیم لے کے آگے آئے کہ وہ اپنے مسلک تک محدود ہو کے رہ گئے، اور اجتماعیت کا انہیں نہ فکر تھا، نہ پاس تھا، نہ ضرورت تھی، اور نہ احساس تھا۔ تو پھر وہ تمام طاقت جو اکٹھی ہونی تھی، ان سے بھی شاید اللہ کام لے لیتا، لیکن آگے نظام نے ان کو برباد کر دیا، جو تعلیم کا نظام بنایا گیا تھا۔ تو پھر ہم نے اس کے اوپر ستم ظریفی یہ کی کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہم نے خود آنا ہے، ہم نے پھر مدرسوں کو صدقات دینے شروع کر دیے، یہاں پہ یار دین کے طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کا کچھ ہو جائے گا، تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ تو جب ہم نے یہ میدان خالی چھوڑا، پھر جو حال مذہب کا ہے آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں محبت نہیں ہے مذہبی لوگوں کے لیے، اگر ہے تو مخصوص سے لوگوں کے لیے، لیکن آپ خود اس فیلڈ میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر عزت نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء کرام ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، یا کچھ ویسے بھی مذہبی لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ بہت سے قابل لوگ، بہت سے دنیا دار لوگ ان کے علم کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی غلط فہمی ہے یہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے سارا کچھ۔ تو لہٰذا اس طبقے کی سب سے بڑی غلطی ہے، اس طبقے کی جس نے خود کو دین نہ مدارس کی، نہ علماء کرام تو اپنا کام کر کے چلے گئے، دین جو کا تو آپ کو اپنی زندگیاں لگا کے چلے گئے، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اب اس طبقے نے جب اس میدان کو خالی چھوڑا تو پھر پوری نسل برباد ہو گئی، ان کی بھی، اور رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ تو دین تو برباد ہو گیا، لیکن اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دوبارہ اس دین کو تجدید دین کا کام کریں گے، اس کو سرخرو کروائیں گے۔ اب اس طبقے کے لیے ذمہ داری کیا ہے؟ اب ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ، اپنے باقی علوم کے ساتھ ساتھ مذہب کا علوم بھی لیں، مذہب کے عروج کو بھی سمجھیں، اس کے زوال کو بھی سمجھیں، اس کے اسباب کو بھی سمجھیں، اس کی خطابت بھی سیکھیں، اس کی شرافت بھی سمجھیں، اس کی امامت بھی سمجھیں، اس کی قیادت بھی سمجھیں، اور ادھر بھی دنیا کا علم سو کال، چونکہ علم دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، وہ دین بھی لے، وہ اپنا کیریئر بھی بنائے، ادھر بھی اپنے آپ کا لوہا منوائے، لیکن یہ فیلڈ قطعاً خالی نہ چھوڑے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ جائے، لیکن دین کے اندر ہر بندہ عالم، ہر بندہ حافظ، ہر بندہ فاضل، ہر بندہ اس قدر تو با علم ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سامنے ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے اپنے سامنے خطاب کر رہے بندے کو ٹوک سکے، غلطی پہ روک سکے، اس کو سدھار سکے، اس کو سیدھا کر سکے، اتنا علم اور شعور تو اس کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اب اس میدان کو بھرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس میدان کے اندر ڈاکٹر بھی آئیں، اب اس میدان کے اندر جوبین بھی آئیں، ٹیچر بھی آئیں، وکیل بھی آئیں، جج بھی آئیں، یہ ممبر بھی ان کا، یہ مسلح بھی ان کا، یہ قیادت بھی ان کی، یہ امامت بھی ان کی، اور ادھر دوسرے دنیا کے اندر سائنسدان بھی وہی لوگ آگے آئیں، وہی وکالت بھی ان کی، جج بھی وہی، یہ ایوان بھی ان کے، سارا کچھ ان کا، اس کو ملائیں، اور اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہاں دونوں جہاں ملتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس طبقے کو ہی، اس فیلڈ کو ہی، اور اس مذہبی میدان کو خالی چھوڑ کے رکھا تو بربادی پکی ہے۔ کیونکہ پہلے دور کے اندر دیکھ لیں، مسلے کے اوپر بیٹھا ہوا امام ریاضی دان بھی ہوتا تھا، فزیشین بھی ہوتا تھا، میوزیشین بھی ہوتا تھا، وہ میتھ کے اصولوں کو بھی جانتا تھا، وہ بیٹھ کے دنیا کا قطر بھی بتا دیتا تھا، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی انسانی نفسیات سے بھی واقف تھا، اور وہ امام بھی تھا، قرآن کا عالم بھی تھا۔ تو جب ہم نے اس مذہبی طبقے کو چھوڑا، جب ہم نے دین کو چھوڑا، جب ہم نے قرآن کو چھوڑا،
अहदीस को छोड़ा और हमने कहा नहीं ये मखसूस लोगों का काम है, लिहाजा हम उनसे पूछ लेंगे मसाइल, तो क्या हुआ फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मसाइल बताने हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये सही थे कि गलत थे, बर्बादी तो हो गई ना। और फिर ये जो तबका है ये फिर मोहताज रहा, फिर ग़ुलाम रहा उसी तबके का, उन्हीं चीज़ों का जिन्हों को इन्होंने समझ के कि ये फजूल से हैं, इनको इधर भर्ती कर दिया जाए, वो फिर भी इन लोगों के नीचे है। ये है दीन का रोब, दीन की क़यादत और उसकी बरकत कि एक दीनदार फिर भी भारी होता है दुनियादार के ऊपर। लिहाजा अब अगर आप एक आलम निगार हैं तो आप एक आलम भी होने चाहिए। अगर आप एक न्यूज़ एंकर हैं तो आपके पास दीन का भी इल्म होना चाहिए। अब आपके मुंह से ये बात ना निकले कि मौलवी साहब हम तो इल्म के अंदर, दीन के इल्म के अंदर नाकिस हैं। आप क्यों नाकिस हैं? ये मजहबी लोग बताएंगे कि इस क्यों बताएंगे? ये मौलाना साहब भी बता सकते हैं हमें नहीं पता, हमें दीन का इतना क्यों नहीं शौर? आपको क्यों नहीं? हमें तो नहीं पता कि मज़हब इसके बारे में क्या, क्यों नहीं पता? क्यों नहीं आपको पता? फिर हम क्या कहते हैं हमें नहीं पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसके बारे में क्या है, किसी भी चीज़ की क्यों नहीं पता आपको? दीन इसके बारे में क्या कहता है आपको खुद क्यों नहीं पता? आपको दुनिया के तमाम फ़लसफ़े तो पता हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, अहदीस क्या है, शरीयत क्या है, कुरान क्या है। ये हमारा दोगलापन और दीन के साथ बेवफाई है। कुरान की ये रुसवाई है कि हमने उसको तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने दुनिया के सारे उलूम पढ़ लिए और इनके लिए हमने मखसूस तबका रखा और वो तबके की फिर सवाबदीदी थी कि वो इसको ahsan तरीके से लेके चलता या किस तरह से लेके चलता या ना लेके चलता, तो फिर कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी इस तरह के अनासर पैदा हुए। उन्होंने दीन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पैदा कर दिया और अब हम समझ नहीं सकते असल दीन क्या है। ठीक है, तो लिहाजा अब इसका हल क्या है? अपने बेहतरीन बच्चे, अपना बेहतरीन दिमाग, अपना बेहतरीन वक्त सर्फ करें इस दीन को सीखने के लिए। और अगर आप नहीं करते तो फिर एक दुनिया और भी है जिसके अंदर कामयाबी इसी तबके की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दें, दुनिया भी आपकी है और ये आखिरत भी आपकी है। तरीका सिर्फ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इख्तियार कर लें, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आपकी दुनियादारी भी आसान हो जाएगी। अब इस फील्ड की वजह से ये इंतशार पैदा हुआ और आज तक हम पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी एक बेहतरीन निज़ाम पैदा करने से कासर रहे। ये तो था हमारा एक मैदान। अब हम दूसरी मैदान की तरफ आते हैं। दूसरा मैदान है हमारा सियासत का मैदान। सियासत का निज़ाम वो बेहतरीन निज़ाम था मज़हब का जिसने लोगों को पैदा करना था, ईमान पैदा करना था और अल्लाह के साथ जोड़ देना था। अब एक और तबका ऐसा है जिसने उस निज़ाम को, अल्लाह के निज़ाम को कायम करना था, पूरी दुनिया के सामने कायम करके दिखाना था। उसके नीचे लाखों और करोड़ों की राया थी और जब वो राया थी तो उनके ऊपर हुक्मरान थे और हुक्मरान सियासतदान थे और सियासतदान तो हमारे लिए बाइस नफ़रत थे। हमको तो घिन आती है सियासत से। उस्ताज़ा अपने बच्चों को स्पेशल तनकीद तो खैर नहीं कह सकते, स्पेशल तलकीन ये करते थे, तनकीद भी करते थे, तलकीन ये करते थे कि बेटा ज़िंदगी का कोई काम कर लेना, सियासत ना करना। मेरे एक उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि औरंगज़ेब बल्कि अली तबस्सुम जो चाहे कर लेना लेकिन सियासत ना करना। क्यों भाई, क्यों? माज़े के साथ उस्ताद हैं, क्यों? हमारा हुक्मरान जाहिल हो ये तो कबूल है, वो बिल्कुल बेकार हो हमें ये तो कबूल है, हमें ये क्यों नहीं कबूल कि वो हम हो? सर ने कहा कि सियासत, अच्छा चले ये बात बाद में करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हम सियासी नहीं हैं, ये पोस्ट, ये बात सियासी नहीं है। सियासत से हमारा क्या लेना देना? हम भाई कौन सा सियासी लोग हैं? अच्छा हम कौन सा हुक्मरान हैं? दूसरी बात, नहीं यार मैं सियासत नहीं करना चाहता। यार इस सियासत के अंदर बंदा जलील हो जाता है, यार इस सियासत के अंदर बंदा बदनाम हो जाता है, यार इस सियासत के लिए तो पैसे चाहिए, यार इस सियासत के लिए तो इंसान का
حرام خور ہونا ضروری ہے. یار یہ سیاست تو برے لوگوں کا کام ہے. یہ سارا کچھ آپ نے سنا ہے نا کہ نہیں یار میں سیاست نہیں کر سکتا, میں اس کام میں نہیں آ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ باتیں ساری سنی ہے نا. تو جب ہم کسی سیاست کوئی بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے, اول تو یہ سیاست کا نظام ہی اتنا غلط ہو گیا. اچھا چلے خیر یہ غلط کی بات میں کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو باعث نفرت بنا دیا اور ہم اس کو پسند نہیں کرتے. آپ بھی نہیں کرتے, میں بھی نہیں کرتا. پھر ہوا کیا کہ یہ میدان تو ہو گیا خالی. اب کون لوگ تھے جو یہاں پہ آتے, جو شریف ہوتے, جو عوام کا درد رکھتے, جو لوگوں کی اصلاح چاہتے, جو دین کا نفاذ چاہتے, جو معاشرے کی بہتری چاہتے, جو بچوں کی نسلوں کی بہتری چاہتے, جو علم بچوں کے ذہنوں کے اندر پیوست کرنا چاہتے, جو غریبوں کو بہتر کرنا چاہتے, جو غربت مٹانا چاہتے, افلاس مٹانا چاہتے, جو تجدیدی عمل کرنا چاہتے, وہ لوگ ایسے کوئی بھی نہیں تھے. کیونکہ ہر پڑھا لکھا بندہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر کے بیٹھا تھا, اس کو ضلالت سمجھتا تھا, اس کو بیوقوفی گردانتا تھا, اس کو گندا ترین طریقہ سمجھتا تھا زندگی گزارنے کا. تو پھر کیا ہوا, وہ سارے بہترین لوگ سو کال جو اپنے آپ کو بہترین سمجھتے تھے سائیڈ لائن ہوئے. تو ادھر کون آ گیا, ہوس کا پجاری, پیسے کا پجاری, عہدہ پرست, غیرت کو بیچ کے بغیرت بننے والا انسان. وہ سارے لوگ ادھر آ گئے, انہوں نے اپنی زمینیں بیچی, اپنے مال بیچے, الیکشن پہ لگائے, الیکشن جیتا اور اسے دگنے کما لیے. اور اس نے آ کے مذہب, اور اس بندے نے آ کے جو ہماری جگہ پہ آیا تھا, اس نے نظام کو اتنا برا کر دیا. اب اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ نہ ہو, لاکھوں نہ ہو, تو آپ سیاست کے اندر الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے نا, بتا دیں آپ مجھے. اب وہ ہم نہیں ادھر آنا چاہ رہے تھے, اب سیاست جھوٹا پیدا ہو گیا, سچے تو آنا نہیں چاہ رہے تھے. اب سیاست کے اندر جھوٹ ہے اور بد کردار لوگ ہیں, کردار والے تو آنا نہیں چاہ رہے تھے. یہ بندہ عوام کا نہیں سوچتا, اور جو عوام کا سوچتے تھے وہ تو آنا نہیں چاہ رہے تھے. یہ بندہ بے حص ہے, حص والے تو باہر بیٹھے ہیں, احساس والے تو باہر بیٹھے ہیں. یہ بندہ عوام کا نہیں سوچ رہا, تو جو عوام کا سوچ رہے تھے تو وہ تو آنا نہیں چاہتے تھے. یہ بندہ دولت اور رشوت, بدعنوانی, سارا کچھ کر کے دولت سمیٹ رہا تھا, اور جو لوگ ان چیزوں کے خلاف تھے وہ تو آنا نہیں چاہ رہے تھے. تو لہٰذا یہ میدان ہوا خالی. پھر ہمارا دین بکا ان کے تھرو, پھر ہماری غیرت بھی کی ان کے تھرو, ہماری خوشیاں بھی کی ان کے تھرو, ہماری خوشحالی بک گئی ان کے تھرو, ہمارا ملک بک گیا ان کے تھرو, ملکی راز بک گئے ان کے تھرو, ہمارا منشور اور مقصد حیات بک گیا ان کے تھرو, ہماری تعلیم, شعور اور علم بک گیا ان کے تھرو, ہمارے ماں باپ اور ہم بک گئے ان کے تھرو, ہمارے بچے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی مقروض ہو گئے ان کے تھرو. تو دکھ کس چیز کا؟ ہمیں تو یہ لوگ پسند ہی نہیں تھے, ہمیں تو یہ نظام ہی پسند نہیں تھا, یہ تو کفر تھا. تو لہٰذا تو پھر کافر آئے. کافروں سے کیا گلا, جمہوریت کفر ہے جی, مان لیا. تو پھر آپ نہیں آئے تو پھر کافر آ گئے, جمہوریت کفر ہے, کرنے والا کافر ہو گیا. اب کافر آ گئے, اب کافروں سے کیسے گلے؟ کیسا دوگلا اور دوہرا معیار ہے کہ اس نظام کے اندر بھی ہیں اور اس کو برا بھی کہہ رہے ہیں, اس کے اندر بھی آ نہیں رہے اور اسے گلے بھی کر رہے ہیں. تو اگر ظالم ہے تو پھر وہ ظلم کرتا ہے, گلا کس چیز کا؟ اور اگر آپ بزدل ہیں اور آپ بزدل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے تو پھر کسی کی بہادری کا کیا گلا ہے؟ تو جب ہم نے یہ میدان بھی خالی چھوڑا, بچوں کو استاذہ نے اسپیشل نصیحتیں کی. جو پہلی بات میں نے کہی, مجھے بھی یہ کہا گیا, ہماری تقریباً 40 سے 45 کی تعداد تھی, ان بچوں کو یہ کہا گیا کہ جو مرضی کر لینا, سیاست میں نہ آنا. پھر کون آئے گا سیاست کے اندر؟ کون ہمارا حکمران بنا؟ ایم این اے, ایم پی اے, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, وزیر, جو بھی تھے کون تھے؟ پھر وہ ایک غیر انسانی سی مخلوق سامنے آ گئی جو پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں. کہاں سے وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, کہاں سے وہ پیسہ لے کے آتے ہیں, کیسے وہ جیتتے ہیں اور کیسے وہ حکمران بن جاتے ہیں, کہاں وہ 5 سال گزارتے ہیں, کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں, کیسے وہ مال و مال ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اور ہم اسی روٹی دال پہ لگے ہوئے ہیں جی, تیل اتنا 2 روپے بڑھ گیا, بجلی یہ ہوگی وہ ہوگی, سڑکیں بنا دو, یہ کر دو. ظاہری بات ہے کہ غلامی آپ کے اجداد نے, ہمارے اسلاف نے 2 غلطیاں اتنی بڑی کی کہ ہماری تمام کی تمام عمارت کی جو جڑ تھی وہ کھوکھلی کر دی, بنیادیں کھوکھلی کر دی. 2 طبقے جس کے اوپر پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے, جس کے اوپر پوری امت قائم تھی, مذہب کا اور سیاست کا. پہلی سازش اپنوں نے کی, سازشوں پہ لعنت بھیجیں,
अपनों ने मिल के इनको अलहदा कर दिया। दीन अलग बना, सियासत अलग बनी। अब क्या हुआ, सियासतदान दीन के खिलाफ और दीनदार इस सियासत के खिलाफ। वो इधर नहीं आना चाहते, ये इधर नहीं आना चाहते, वो अपना निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इनकी अपनी इजारादारी है, वो खुद गालिब होना चाहते हैं। ये इन्होंने उनको मगलूब किया हुआ है, फसाद बर्पा हो गया और उम्मत बर्बाद होकर रह गई इन्हीं सियासतदानों में और इन्हीं मजहबी लोगों में। तो ये सलाफ की गलती थी, उन्होंने इनको अलग किया तो किया, ये करवाया गया। अगला ये उनसे जुल्म हुआ कि उन्होंने इस मैदान को भी खाली छोड़ा और इस मैदान को भी खाली छोड़ा, और दरमियान में आप और हम हैं जो ना इधर जाना चाहते हैं और ना इधर जाना चाहते हैं। इस पे भी तनकीद करते हैं, इस पे भी तनकीद करते हैं, इसको भी बुरा जानते हैं, इसको भी बुरा जानते हैं, और दरमियान में हम मुनाफिक हैं जो ना इधर के हो रहे हैं ना इधर के हो रहे हैं, और ना ही कोई मसीहा पैदा हो रहा है जो इन दोनों को इकट्ठा करे, मिलाए जुलाए और ले के चले कि ये हक़ का रास्ता है, ये है वो सिरात मुस्तकीम जिसे सूरत फातिहा में कहा गया था कि वह ये एक रास्ता है। मिसाल आपके सामने है, अल्लाह के नबी मज़हब परस्त थे तो वो सियासतदान भी थे, वो माशरत को भी जानते थे, वो हर चीज़ को जानते थे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासतदान थे? वो उनके पास मिंबर और मेहराब था तो उनके पास ऐवान भी थे। आज की टर्म मैदान भी हमारे, ऐवान भी हमारे, मस्जिदें भी हमारी, पार्लियामेंट भी हमारे, ऐवानों के अंदर खताबत भी हमारी, मिंबरों के ऊपर भी खताबत हमारी, ये भी हमारा, ये भी हमारा, मैदान भी हमारे, ऐवान भी हमारे, जिहाद भी हमारा, सियासत भी हमारी। इसके अंदर भी हम अपने दीन के, अपने इल्म के घोड़े लेके सवार होके आएंगे और इसके अंदर भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। आगे आ जाएं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, क्या वो स्टेटमैन नहीं थे? कानूनदान नहीं थे? दीनदार नहीं थे? सारा कुछ थे, लेके चले। फिर आगे आ जाएं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या वो हुक्मरान नहीं थे? क्या वो सियासतदान नहीं थे? क्या मिंबर और मेहराब और फ़क़ीह और मुहद्दिस और आलिम दीन उस वक्त वो नहीं थे? सारा कुछ थे। क्या वो सियासतदान और स्टेटमैन नहीं थे? सारा कुछ थे। क्या वो जनरल नहीं थे? क्या वो सिपाही नहीं थे? क्या वो फ़ौजी नहीं थे? सिपा सलार नहीं थे? वो भी थे, सारा कुछ था। आगे आ जाएं, हज़रत उस्मान पे आ जाएं, वो भी ये सारा कुछ था। आगे आ जाएं मौला अली के ऊपर, वो बहादुर नहीं थे? वो सहाबा के अंदर इल्म वाले नहीं थे? दीनदार नहीं थे? सियासतदान नहीं थे? ऐवान भी उनके थे, मैदान भी उनके थे, मस्जिद भी उनकी थी, मिंबर भी उनका था, मेहराब भी उनका था, और ऐवान और पार्लियामेंट भी उनकी थी। तो आप किन के मानने वाले हैं? हमने कैसे इन चीज़ों को अलग कर दिया? तो जब तक इन चीज़ों को अलग रखा जाएगा हम दर बदर भटकते रहेंगे। और अगर नई नस्लों को, नए बच्चों को मज़हब से भी दूर रखा गया कि नहीं ये मजहबी लोग हैं लिहाजा तुम सिर्फ अरबी पढ़ो और बात ख़त्म, और सियासत भी तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम अच्छा प्रोफेशन, अच्छा फील्ड और दौलत और अच्छी तनख्वाह लेना है, तो जलालत तो फिर किनारे पे पड़ी है। तो जब हमने इन दोनों तबकात को अलहदा किया, एक तबका वो था जो नस्लें बनाता था और एक तबका वो था जो नस्लों के ऊपर निज़ाम कायम करता था, एक तबका वो था जो लोगों के अंदर इखलाकियात पैदा करता था, और एक तबका वो था जो इखलाकियात को पैदा ना करने की वजह से, खामियों की वजह से उनके ऊपर कानून नाफज करता था। एक अदारा वो था जो अल्लाह की खशियत पैदा करने की कोशिश करता था, एक वो था जो खौफ पैदा करने की कोशिश करता था, एक वो था जो नीचे से तबलीग कर रहे थे, एक वो थे जो ऊपर से खौफ इलाही पैदा कर रहे थे, एक वो थे जो नीचे से मुजाहिदीन पैदा कर रहे थे, एक वो थे जो लोगों को मुजाहिदीन के साथ, काफिरों के साथ लड़वा रहे थे, एक वो थे जो फातिहीन पैदा कर रहे थे, और एक वो थे जो खुद फाते थे, जो निज़ाम को लेके आगे चलते थे, एक वो थे जो इस माशरे की असास थे, और एक वो थे जो इस माशरे का ताज थे, और कुछ लोग वो थे जो दीन को फैलाने में लगे हुए थे, और ये वो लोग थे जो दीन के ऊपर अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, दीन को संभाल रहे थे, दीन की कदर कर रहे थे। ना ये लोग रहे ना वो लोग रहे, ना हमने इनको बच्चे दिए और ना हमने उनको नस्लें दी, ना इधर हमने मलाई पैदा की और ना हमने खालस आलम बच्चे इनको दिए। तो दीन भी बर्बाद, सियासत भी बर्बाद, ये दोनों अलग हुए, फट गए, वो उधर गया वो उधर गया, तो लिहाजा ना अब इसकी बुनियाद रही और ना छत रही। बुनियाद बनाने वाला मज़हब भी कहीं खो गया और रहनुमा तो अज़लों से हमें नहीं मिल रहा बकौल हमारे।
کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدمت نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ باتیں تو بہت ہو گئی، بہت لمبی ویڈیو بن گئی، لیکن اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ ہر سکول، ہر مدرسہ اور ہر گھر اور ہر خاندان کا فرد اور ہر باپ اور ہر کاروباری جو بھی ہے، وہ اپنے بچے کے اندر کم سے کم 3 چیزیں لازمی پیدا کرتے ہیں۔ ہم 3 چیزوں سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اس کے اندر دین، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانی، اور پھر اقامت دین حکمرانی ہی ہے، اور تیسرا یہ دنیا کو قابو کرنا۔ یعنی کہ اس کے اندر دین کی روح ہو، لیکن وہ دنیا سے غافل نہ ہو۔ اس کے اندر دین کی روح ہو، لیکن وہ سیاست سے دور نہ ہو۔ اس کے اندر دین کی روح ہو، لیکن وہ کسی بد کردار حاکم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرتا ہو۔ اس کو دین کا بھی مکمل شعور ہو، اس کو ملکی اور غیر ملکی اور بین الاقوامی سیاست کا بھی پتہ ہو، اور اس کو اپنی ذاتی زندگی بہتر کرنے کا بھی شعور ہو۔ یعنی کہ اس کو دین کے بھی تقاضے پتہ ہو، وہ اس کے اندر خرابی پیدا کرنے والے لوگوں کو جان سکے اور بہتر دین آگے پھیلا سکے، یہ خوبی ہو۔ اب دوسرا، وہ سیاستدان بھی ہو، اسٹیٹ مین بھی ہو، اور تیسرا وہ اپنی زندگی کو بھی بہتر طریقے سے گزارنا جانتا ہو۔ جب اس کی زندگی بہتر ہو گئی اور اس کے پاس دین اور سیاست دونوں کا شعور ہے، دونوں میدانوں میں وہ کھیلنا چاہتا ہے، کسی ایک میدان میں بھی چلا گیا تو ہماری جیت ہے۔ لہٰذا جو لوگ مذہب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ بہترین لوگ، بہترین سرمایہ، بہترین کوشش مذہب کے اوپر لگائیں، فرقے کے اوپر اور مسلک کے اوپر نہیں۔ اور جو لوگ سیاستدان بننا چاہتے ہیں، یا ابھی تو یہ سوچ ہی پیدا نہیں ہوئی کہ سیاستدان بھی بننا چاہیے، تو وہ سیاست کے اوپر بہترین ادارے کھولیں، نظام لے کے آئیں، لوگ لے کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے بچوں کو ہو سکے ان کو سیاست سے بھی آگاہ کریں۔ سیاست سیاست سیاست، میری آپ اس تکرار سے سمجھ گئے ہوں گے میں کس سیاست کی بات کر رہا ہوں، جو مذہب اور دین سے مل کے سیاست بنتی ہے، اور وہ اپنی انفرادی اجتماعی زندگی بھی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ اور انہی نظاموں سے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، رہنما پیدا ہوتے ہیں، جو مسجد کے اوپر بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، مصلی کے اوپر بیٹھ کے درس قرآن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک ریاست کے حکمراں بھی ہوتے ہیں جو وہاں سے حکم صادر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ میدان خالی نہیں چھوڑنے، ہم نے ان میدانوں کو یکجا کرنا ہے، ہم نے ان کو ملانا ہے۔ اقبال کا بھی ہے وہ شعر کہ جو دین سے جب سیاست الگ ہوتی ہے تو وہ چنگیزی رہ جاتی ہے۔ ہمارے نظام، ہمارے ملک کے اندر شراب کی بوتل کے اوپر بسم اللہ لکھ کے بیچ دیا جاتا ہے۔ ہم شراب کو بسم اللہ پڑھ کے، حاکمیت اللہ کی، قانون اللہ کے خلاف، ملک لا الہ کے اوپر، بنیادیں کوئی اور۔ تو لہٰذا اب اس سے باتوں سے تو نہیں بنے گا، اب اندر آنا پڑے گا اور بہترین طریقے سے اس کو لے کے چلنا پڑے گا، اور اس سے لیڈر پیدا ہوں گے، اس سے رہنما پیدا ہوں گے، اور اس سے پھر قوم بنے گی، اور اس سے پھر سرخرو ہو سکتا ہے بندہ۔ لیکن عین ممکن ہے کہ یہ نہ آپ کی زندگی میں ہو نہ میری زندگی میں ہو، لیکن بنیاد ہم ہو سکتے ہیں، اور ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں میں یہ سیاست اور یہ دین کا فہم یکجا کرے اور اس سے لیڈر پیدا کرے۔ پھر دنیا نظارہ دیکھے گی کہ واقعتاً ہی یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، اور اب یہ دین اپنے غلبے کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ کا اور میرا کوئی اچی بچی، کوئی چھوٹی سی بھی کوشش ہو گئی تو پھر اللہ کے دربار میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔